بڑے اہم ترین سوال اٹھایا اپنے ابتدائی کلمات میں. اچھا پہلے تو میں یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت، اب قطع نظر میں الگ کر دوں یہ بات کہ کئی پارٹیاں بدل کر آئے وہ سب چھوڑ دیں بھی، جب بھی کوئی نئی سیاسی جماعت بنتی ہے تو اس کا ایک آرگینک پیریڈ ہوتا ہے گرو کرنے کا، ایکسپینڈ کرنے کا، ہے نا. تو وہ اگر آپ ہی سمجھیں کہ اگر ہمارے ملک میں انتخابات اسی طرح سے ہونے آئین کے مطابق کہ جب یہ اسمبلیز مدت پوری کریں گے تو ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے پارٹی کو آرگنائز کرنے کا. پہلی بات یہ. اچھا کیونکہ اس میں یہ بات بھی ہمیں سمجھنی چاہیے کہ یہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کی سیاست جو ہے کانسٹیٹوئنسی بیسڈ ہوتی ہے اور یہاں پہ الیکٹیبلز کا ایک بہت مطلب ہے کہ اہم رول ہے. تو اس میں یہ بھی حساب کتاب ہونا باقی ہے کہ کتنے الیکٹیبلز جو ہیں ان کے ساتھ آتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو ایک کہتے ہیں نا ویو کریٹ کرنی ہوتی ہے اپنے نیریٹو کی بنیاد پر. تو ابھی بہت ساری چیزیں اس پارٹی کے حوالے سے پردہ غیب میں ہیں. پردہ غیب میں یہ ہے کہ کیا یہ پی ڈی ایم کی مخالفت کریں گے، ڈٹ کے مخالفت کریں گے، یا ان کی بی ٹیم بننے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا پہلا سوال. سر ایک سیکنڈ یہیں پہ ٹھہر عامر صاحب، یہیں پہ پلیز معذرت کے ساتھ آگے آپ ہی کنٹینیو کیجئے گا. آپ نے بڑا اہم سوال اٹھایا، اس کے اوپر میں آپ کو تاڑڑ کا شارٹ سنواتا ہوں، یہ ذرا سن لیں، کلیئرٹی ہو جائے گی. کچھ سنائیں. پارٹی چھوڑ کے جا رہی ہے، ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں. ہمیں ٹوٹل 5 لوگ پنجاب اسمبلی کے چھوڑ کے گئے تھے، کسی کو غدار نہیں کہا، سب کو واپس لیا. ہمارے پاس ہر جگہ پی پی کے این اے کے کینڈیڈیٹس موجود ہیں، ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے نئے لوگوں کی. ترین صاحب اور ہم ایک ساتھ چلیں گے، ہمارا ان سے ایک اچھا الحاق ہے. انہوں نے کہا کہ ہم ایک ساتھ چلیں گے اور الحاق ہونے کی بھی پاسبلٹی کی بات کیا تھا تاڑر نے. جی عامر صاحب. جی تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پی ڈی ایم کی بازگشت بننا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں ایک بہت بڑا پرو پی ڈی ایم ووٹ ہے، لیکن اتنا ہی بڑا جو ہے اینٹی پی ڈی ایم ووٹ بھی ہے. تو یہ کہاں پر اپنے آپ کو پلیس کرے ہوں گے کیونکہ سیاست میں اپنے آپ کو پلیس کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ اگر اس وقت دیکھیں نا لوگوں میں جو اس وقت ایک انسرٹنٹی ہے، لوگوں میں بے چینی ہے، عدم اعتماد ہے، وہ حکومت کی معاشی پالیسیز کی وجہ سے ہے. لوگوں کو اعتماد ہے ان کی ماضی کے حوالے سے جو ان پہ الزامات لگتے رہیں. تو اگر آپ اس کی جوابی غزل بن کر آتے ہیں تو آپ ایک نیش پکڑ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو انہی کی بی ٹیم بننا ہے تو پھر سیدھی سی بات ہے کہ الیکٹیبلز کچھ ہوں گے اور وہ کتنے جیتتے ہیں، 5-6 جیتتے ہیں، 8-10 جیتتے ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن پھر یہ کوئی میجر پلیئر کے طور پہ اپنے آپ کو پلیس نہیں کر رہے. اچھا لیکن پھر یہاں پہ سوال ایک اور پیدا ہوتا ہے کہ کیا کہ اس جو لوگ ٹوٹ کر آ رہے ہیں تو تصور یہ کیا جا رہا ہے کہ جی جو پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے وہ بڑا سبسٹینٹو ووٹ بینک ہے، وہ تو اس ووٹ بینک کو کیا کیٹر کرنا ہے، اس ووٹ بینک کو تقسیم کرنا ہے، اس ووٹ بینک کو ضائع ہونے سے بچانا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ لوگ اگر ان کا بیانیہ یہ ہوگا کہ جی شہباز شریف صاحب بھی اچھے ہیں اور نواز شریف صاحب بھی اچھے ہیں اور زرداری صاحب بھی اچھے ہیں اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اچھے ہیں اور ترین صاحب بھی اچھے ہیں، سارے اچھے لوگ ہیں، تو پھر یہ ملک اتنی بری حالت میں کیوں ہے؟ یہ بڑا اہم ترین سوال ہے. تو میرے خیال میں اگر یہ انہوں نے پرو گورنمنٹ پالیٹکس کی، پرو پی ڈی ایم پالیٹکس کی، تو یہ اپنے لیے بہت سارے دروازے بند کر رہے ہوں گے. اور یہ پھر مطلب ہے کہ اس کی ایک بہت لمبی شیلف لائف نہیں ہوگی اس جماعت کی. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر یہ مشکل راہ اپناتے ہیں اور اس کے اندر آرگینک گروتھ کے اندر مطلب ہے they'll be needing time. پھر دوسری بات ایک اور بڑا مسئلہ ہے کہ جہانگیر ترین ایک بہت اچھے سیاستدان ہو سکتے ہیں، بہت اثر و رسوخ والے شخص ہو سکتے ہیں، لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں سیاستدان اور رہنما میں فرق ہوتا ہے. تو بھی یہ رہنما کی مسند پہ فائز نہیں ہوئے. لیڈر جو ہوتا ہے نا لیڈر، تو کیا یہ اس طرح کے لیڈر بن سکتے ہیں؟ ان میں وہ کہتے ہیں نا ایز وی اسپیک رائٹ ناؤ عامر ضیاء صاحب، جہانگیر خان ترین صاحب تاحیات نااہل ہیں بائی دی آرڈرز آف دی سپریم کورٹ آف دس کنٹری. میں اس پہ آ رہا تھا، ایز وی اسپیک رائٹ ناؤ. ابھی آگے جا کے ہو سکتا ہے کہ نااہلی ختم ہو جائے، لیکن ابھی تک تو ہیں. نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ چلیں اگر بعض اوقات ایسے سیاستدان بھی ایسے رہنما ہوتے ہیں جو خود الیکٹرل پالیٹکس کا حصہ نہیں ہوتے، لیکن دے ایکٹ ایز اے گیلونائزنگ فورس کہ وہ لوگوں کو جوڑتے ہیں، عوام کو. میاں نواز شریف کی بات کر رہے ہیں، الیکٹیبلز کو نہیں جوڑتے. میاں نواز شریف کی بات میرے حساب سے تو وہ بھی مطلب اس معاملے میں پورے نہیں اترتے، لیکن چلیں اس ملک کی قسمت ہے کہ آپ وہ بھی ایک ہمارے رہنما ہیں. تو لیکن وہ میری ذاتی رائے، ہو سکتا ہے کہ آپ اتفاق نہ کریں اس سے نا، کہ لوگوں کو گیلونائز کرتے ہیں، انسپائر کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ان کو ایک بڑا مشکل ٹاسک دیتے ہیں. اور شہباز شریف کی بات کر رہے ہیں. ارے سرکار میں تو ایک تخیلاتی لیڈر کی بات کر رہا ہوں جس کی ضرورت ہے پاکستان کو، ہمارے ملک کو ایک ایسے لیڈر کی ضرورت ہے. کتابی لیڈر کی بات ہے نا، اقبال کا شعر ہے نا کہ سخن دل نواز، وہ کہتے ہیں نا سخن دل نواز جہاں پرسوز، جہاں پرسوز، جہاں پرسوز سخن، ہاں سخن دل نواز جہاں پرسوز، یہی رہے رخت سفر میرے کارواں. جو ہمارا میرے کارواں ہوگا اس کے اندر ویژن ہونا چاہیے، لوگوں کا درد دل میں ہونا چاہیے، بات کرنے کا سلیقہ آنا چاہیے. تو وہ معاف کیجئے گا مجھے بڑا کم نظر آتے جب بھی ہم لوگ اس حال میں
میں حیران ہوں آپ نے میاں صاحب کی وہ تقریر ہی نہیں سنی ہے. آپ کہتے ہیں کہ لوگوں کا درد ہونا چاہیے دل میں. آپ نے میاں صاحب کی وہ تقریر نہیں سنی تھی میاں شہباز صاحب کی, ہمارے وزیر اعظم کی, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اپنے کپڑے بھی بیچنے پڑے تو میں اپنے کپڑے بیچ دوں گا لیکن آپ لوگوں کو آٹا میسر ہوگا, آٹا فراہم کرو. اس سے زیادہ کیا ثبوت دیں وہ عوام کا درد دل میں رکھنے کا, آپ مجھے بتائیں. میں آپ اور ان کو اتنی پلس ہے, ان کو اتنی پلس ہے عوام کی, مطلب کہ اتنا پتہ ہے ان کو کہ انہوں نے ابھی اردوغان صاحب کو جا کے وہاں پہ جب انہوں نے ایک تو آموں کا تحفہ پیش کیا, اس کے بعد انہوں نے کہا ہے جی پاکستان کے عوام ترکیہ کے عوام سے زیادہ خوش ہیں آپ کے دوبارہ صدر منتخب ہونے پہ. اتنا پتہ ہے انہیں لوگوں کا میاں شہباز صاحب. اچھا میں یہ عرض کروں کہ یہ پرانی بات ہے کہ اس ملک میں سیلاب آئے. نواز شریف صاحب اس وقت وزیر اعظم ہوا کرتے تھے اور حبیب جالب وہ شاعر انقلاب زندہ تھے. تو انہوں نے اپنی کسی تقریر میں کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان سیلاب زدگان کے لیے اپنی جان دے دوں. تو حبیب جالب نے بڑا مارکت الارا ایک شعر کہا تھا کہ نہ جان دے دو نہ دل دے دو, تم فقط اپنی ایک مل دے دو, یہاں جو کر چکے ہو قوم کا تم اس کا بل دے دو. تو بھائی اس میں یہ سچا واقعہ ہے, یہ مطلب ہے یہ شعر جو ہے حبیب جالب صاحب کا. تو یہ تو الفاظ کے کہتے ہیں زبان کے آگے تو میدان ہے, ہم لوگ گھوڑا دوڑاتے چلے جاتے. اس کے بعد سے میاں صاحب فین ہوئے ہیں جالب صاحب کے, اور جالب صاحب کی نظمیں آپ نے پتہ نا کتنے ترنم سے پڑھتے رہے ہیں جلسوں میں میاں صاحب. جی اچھا یہ بھی آئرنی ہے نا, انگریزی ادب اگر ہم نے پڑھا ہے تھوڑا سا, آپ نے اچھا. اور وہ جو حبیب جالب صاحب جس ترنم میں پڑھتے تھے, اگر آپ نے غور کیا ہو حبیب صاحب کی ان کی اپنی آواز میں, ہاں, تو اس کے بہت قریب ترین میاں صاحب کا ترنم جاتا ہے ویسے بائی دی وے. یہ بھی میں نے سنا ہے اور میں بڑا ایڈمائر کرتا ہوں میاں صاحب کی جو گائیکی ہے اس کو بھی ذاتی طور. ماشاءاللہ گلوکار اچھے ہیں, صداکار اچھے ہیں. میں پھر وہی عرض کروں کہ کیا یہ وہ رہنما ہیں, وہ لیڈر ہیں کہ جو ملک کو جن نامساعد حالات میں پھنسے ہوئے کہ یہ لوگ نکال سکیں. یہ مجھے ایک بڑا, میں شک کا آدمی, مجھے نظر نہیں آتا ان میں. تو بات شروع ہوئی تھی جہانگیر ترین صاحب سے نا, جہانگیر ترین صاحب کا مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایک دم مطلب ہے کہ کہتے ہیں نا کہ ایک دم اٹھیں موج کی طرح اور چھا جائیں. تو یہ بڑا سا میرے خیال میں مشکل ہے. پھر دوسری بات یہ کہ الیکٹیبل یقیناً جیت جائیں گے, عوام کے اندر وہ ڈینٹ لا پائیں گے, لوگوں کو موبلائز کر پائیں گے, یہ چیزیں بھی وہ کہتے ہیں مشکل ہے, مجھے بہت مشکل نظر.